بیٹا میں کہہ رہی ہوں کہ شادی کر لے، اب ساری زندگی تو اس طرح اکیلے کیسے گزارے گا؟ دفع کر اسے، جس نے جانا تھا وہ چلا گیا، تو میری بات مان میرا بیٹا، تو شادی کر لے، مان جا میری بات۔ اماں میرے پاس بیٹھی میرے کندھے دبا رہی تھی۔ وہ صوفے پر تھی اور میں نیچے فرش پر بیٹھا تھا، آفس کے کام کا تھکا ہارا، اپنے کندھوں پر ڈھیر سارا بوجھ لیے ایک بار پھر سے گھر واپس آیا تھا۔ مما نے جب یہ بات کہی تو میرا دم گھٹنے لگا۔ اماں بس کر، مجھے نہیں کرنی شادی، کتنی بار تجھے سمجھاؤں؟ لیکن اماں تھی کہ میری بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ بیٹا میری بات سن، نادیہ بہت اچھی لڑکی ہے، میں نے اسے تیرے لیے مانگ لیا ہے اور تیری خالہ نے کوئی بھی شرط نہیں رکھی، وہ تو 2 کپڑوں میں بھی ہمیں بیاہنے کے لیے راضی ہیں۔ ارے بیٹا، اگر اتنی اچھی لڑکی مل رہی ہے تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے اس طرح تجھے بغیر شادی کے رکھنے کی؟ بیٹا، ایک سے بڑھ کر ایک لڑکی تیرے لیے حاضر ہے۔ اماں اپنی مطلوبہ بات سے ہل ہی نہیں رہی تھی۔ نئے نئے طریقوں سے وہ مجھے قائل کرنے کی کوشش کر رہی تھی اور میں یہ اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ آخر کار میں ہتھیار ڈال چکا تھا۔ پچھلے 1 سال سے اماں کی یہی رٹ تھی کہ میں شادی کر لوں، اور وہ بھی نادیہ سے۔ نادیہ میری خالہ کی بیٹی تھی، جن سے میری نہ اتنی لگتی تھی اور نہ ہی میں کبھی ان کے گھر گیا تھا، بس کبھی کبھی وہ اگر یہاں آئے ہوتے تو سلام دعا ہو جاتی۔ اس کے علاوہ میں نے کبھی ان لوگوں سے بات چیت نہیں کی تھی، کیونکہ وہ میری کوئی سگی خالہ نہیں تھی، وہ میری سوتیلی ماں کی بہن کی بیٹی تھی، اور یہ جو ماں میری تھی یہ میری کوئی سگی اماں نہیں بلکہ میری سوتیلی اماں تھی۔ ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ امی کے چلے جانے کے بعد انہوں نے میرا بہت خیال رکھا تھا اور مجھے پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ سال گزر چکا تھا، ابا بھی اس دنیا میں نہیں تھے۔ اس 1 سال میں کیا کچھ بدل چکا تھا۔ اب کی بار میں نے اماں کو شادی کی اجازت دے دی تھی۔ اماں اس بات پر بہت خوش ہوئی تھی۔ میرا ہاتھ 2 باتیں دباتے وہ ایک دم سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلو ٹھیک ہے، میں تمہاری خالہ کے ہاں جا رہی ہوں، تم اپنا خیال رکھنا، واپسی پر تمہارے لیے کھانا ضرور لاؤں گی۔ یہ کہتے ہوئے گھر سے باہر نکل گئی تھی۔ کال پہلے ہی وہ خالہ کو کر چکی تھی۔ خالہ گھر سے گاڑی لینے کے لیے آئی ہوئی تھی، اس لیے کہ وہ بھی نہ تکلیف گئیں جا چکی تھی، جبکہ میں اب گھر میں اکیلا رہ گیا تھا۔ پیچھے گزرا ہوا سارا ماضی میری آنکھوں کے سامنے پھرتا چلا جا رہا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن بس خاموش ہو گیا تھا۔ اماں واپسی پر میرے لیے کھانا لائی تھی۔ کھانا ہمیشہ کی طرح ان کے گھر کا بہت لذیذ تھا، جو میں بڑے ہی شوق سے کھاتا تھا۔ اب وہ مجھے کھانا کھلانے کے بعد مجھے مبارکباد دیتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئیں کہ خالہ نے شادی کی تاریخ کے لیے کہہ دیا ہے۔ چنانچہ دوسرے ہی روز میں اماں کو اپنے ساتھ لیے ان کے گھر پہنچا تھا۔ ان کے گھر میں بہت آؤ بھگت کی گئی تھی۔ گھر بہت بڑا عالی شان تھا۔ میری ماں کے بھی کتنے امیر رشتہ دار تھے، لیکن میں حیران تھا کہ مجھ معمولی سی جاب رکھنے والے کو اتنے امیر گھر کی بیٹی کیوں مل رہی ہے۔ خیر، ہماری شادی کی تاریخ رکھ دی گئی اور اماں کی خواہش کے مطابق ہم دونوں شادی کے بندھن میں بندھ گئے تھے۔ نادیہ اتنی اچھی شکل و صورت کی مالک نہیں کی، لیکن ہاں وہ ایک اچھی لڑکی کی۔ لیکن بات وہی تھی کہ وہ ایک امیر گھر کی بیٹی کی اور امیروں میں پلی بڑی تھی، اس سے گھر کے کام نہیں ہوتے تھے۔ ماں باپ نے اس کے ساتھ ایک کام کرنے والی ملازمہ کو بھیجا تھا۔ یہ ملازمہ اس کے سارے کام کیا کرتی کی، لیکن وہ گھر میں بھی ہمیشہ پردے میں رہتی تھی۔ میں نے جب بھی اسے دیکھا تھا وہ نقاب کیے رہتی۔ اس وقت شدید گرمی ہوا کرتی تھی، اور اس شدید گرمی میں وہ جو بھی کام کرنا ہوتا تھا نادیہ کا ہر کام کرتی تھی، حتیٰ کہ وہ چولہے میں کھڑے ہو کر کھانا تک بناتی تھی۔ مجھے حیرانگی ہوتی کی۔ میں نے کئی بار اس بارے میں نادیہ سے بات کرنے کی کوشش کی تھی۔ آج بھی میں نے جب دیکھا تھا کہ وہ اتنی گرمی میں سخت دھوپ میں باہر چولہا رکھے لکڑیوں سے آگ جلا کر کھانا بنا رہی تھی۔ بھلا یہ کون سی عقل بنتی کی یہاں پر بیٹھ کر کھانا بنانے کی؟ میں نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا تھا، جبکہ ہمارے گھر میں تو گیس کا سسٹم تھا، پھر یہ باہر چولہا بنا کر لکڑیوں پہ کھانا بنانا یہ ایک ایسی بات تھی۔ میں اس کی جانب بڑھا، اس سے پہلے کہ میں کچھ پوچھتا وہ وہاں سے اٹھ کر بھاگ گئی تھی۔ میں حیران ہوا تھا، کافی دیر یہی سوچتا رہا، اور پھر جا کر اپنی بیوی سے بات کی تو وہ مجھ پر ایک تائرانہ نگاہ ڈالتی ہوئی بولی، ارے ایسی کام کرنے والوں کو اپنے قابو میں رکھا جاتا ہے، انہیں یوں اگر ڈھیل دی جائے تو پھر وہ کام کرنا بند کر دیتی ہیں، پھر وہ کہتی ہیں کہ ہم بیمار ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس لیے خاموش ہو جائیں، جو ہو رہا ہے ہونے دو، وہ ویسے بھی عادی ہے۔ یہ کہتے ہوئے میری بیوی نے مجھے خاموش کرا دیا تھا۔ اسے اس لڑکی پر بالکل بھی ترس نہیں آتا تھا۔ میں نے ہر وقت اسے اس پر غصہ کرتے ہوئے دیکھا تھا، کچھ سمجھ نہیں آتا تھا اب وہ ایسا کیوں کرتی ہے۔ آج بھی اتنی دھوپ میں بھی میں نے اسے برقعے میں دیکھا تھا۔ کافی دیر سوچتا رہا اور پھر آخر کار پوچھ ہی لیا تھا اپنی بیوی سے، لیکن وہ کہنے لگی کہ یہ اس کی پرانی عادت ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں اپنے چہرے سے برقع
پردہ نہیں ہٹاؤں گی، اور ویسے بھی یہ اس کی اپنی مرضی ہے، میری مرضی کہ وہ کام کر دیتی ہے، یہی بات ہے۔ اسے کہہ کر اس نے مجھے خاموش کرا دیا تھا۔ اب یہ بات میرے لیے ایک پہیلی بنتی جا رہی تھی، ایک تجسس تھا جو بڑھتا جا رہا تھا۔ کافی دن گزر گئے تھے۔ آج میں اندر دم گھٹنے کے باعث باہر نکل آیا تھا۔ نیند بھی نہیں آ رہی تھی، نہ جانے کیسی گھٹن تھی، گرمی بھی نہیں تھی، باہر اچھی خاصی سردی تھی، لیکن پھر بھی میرا دل کھٹ رہا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ باہر ٹھنڈی ہوا کھانے کے لیے آیا تو اچانک ہی اسٹور روم کی کھڑکی کی طرف میری نظر دوڑی۔ کمرہ روشنی سے جگمگا رہا تھا، دیکھنے سے لگ بھی نہیں رہا تھا کہ یہ وہی اسٹور روم ہے۔ اس نے اتنی نفاس سے اسے سجا دیا تھا، کھڑکی سے وہ سب کچھ نظر آ رہا تھا کہ کمرہ کس قدر حسین بن چکا ہے۔ ایک چھوٹا سا بیڈ پڑا تھا، بیڈ پر نفاس سے چادر بچھائی تھی اور بیڈ کے ساتھ ہی جائے نماز بچھائے وہ بیٹھی تھی۔ وہ بار بار سجدہ کر رہی تھی۔ اس کا چہرہ صحیح سے واضح نہیں ہو پا رہا تھا، نہ جانے کیوں میں اس طرف کھینچتا چلا گیا تھا۔ لڑکی کے پاس آ کر میں رکا۔ اس نے سجدے سے سر اٹھایا اور جونی سلام پھیرنے کے بعد اس نے ہاتھ دعا کے لیے کھڑے کیے۔ میں وہیں کا وہیں سن رہ گیا۔ اس کا چہرہ، یہ چہرہ میں کیسے بھول سکتا تھا؟ میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں اس وقت 10 سال کا تھا جب میری ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ بابا اتنے ہاری دار مزدور تھے جو دہاڑی پر جاتے تھے تو میرا خیال رکھنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا۔ کافی عرصہ تو انہوں نے مجھے اپنے ساتھ رکھا۔ صبح سے چھٹی کے وقت وہ آتے، مجھے اپنے ساتھ لیتے اور ایک بار پھر سے اپنے کام پر چلے جاتے۔ میں وہاں پر بیٹھا انہیں کام کرتے دیکھتا رہتا، بور ہو جاتا۔ کھانے کے لیے کچھ نہ ہوتا، بابا جا کر کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے لے آتے۔ یوں ہی چلتا رہا تھا۔ کچھ عرصے بعد ارد گرد کی کسی خاتون نے بابا سے کہا تھا کہ وہ شادی کر لیں۔ بابا ایسا نہیں چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ وہ خود ہی میری تربیت کریں اور میں انہی کے سہارے پر جیوں، لیکن ایسا کہاں ہونے والا تھا۔ وہ ساری زندگی تو مجھے یوں ہی اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے تھے۔ انہیں اپنے کام کے سلسلے میں ادھر ادھر جانا پڑ جاتا تھا اور پھر میرا خیال رکھنے کے لیے گھر میں کوئی نہیں بچتا تھا۔ آخر کار انہوں نے اس پڑوسن خاتون کی باتوں میں آ کر شادی کے لیے ہاں کر دی تھی۔ پڑوسن خاتون کوئی عام خاتون نہیں تھی، بلکہ وہ ایک رشتہ کرانے والی خاتون تھی۔ کچھ دنوں بعد وہ ایک رشتہ لے کر میرے بابا کے پاس آئی تھی۔ یہ عورت تھی جس کا آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، بس ایک بہن تھی اور وہی بہن اس کا رشتہ کروانا چاہتی تھی۔ چنانچہ ابا نے بھی ہاں کر لیا تھا، بس یہی کہا تھا کہ میرے بیٹے کا اپنے بچوں کی طرح خیال رکھے گی۔ چنانچہ اس بات پر راضی ہوتے ہوئے اماں نے اس شادی کے لیے ہاں کر دی اور پھر اماں بھی آ کر ہمارے گھر آ گئی تھی۔ پہلے تو میں اسے اپنی ماں ماننے سے انکاری تھا، لیکن پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ میں اس بات کا عادی ہوتا گیا تھا۔ اماں کی محبت نے مجھے ہمیشہ یہی یقین دلایا کہ وہ میری سگی ماں سے بڑھ کر ہے۔ دن گزرتے چلے گئے تھے۔ بابا روز روز اپنے کام پر چلے جاتے، میں روزانہ اپنا اسکول چلا جاتا اور واپس آتے تو ہم دونوں ایک ساتھ کھانا کھا کر سو جاتے۔ اماں میرا بہت خیال رکھتی تھی، دن رات ایک کر کے وہ میری فکر کرتی رہتی۔ میری طبیعت خراب ہوتی تو میرے سرہانے لگی بیٹھی رہتی۔ دن یوں ہی گزرتے چلے گئے تھے۔ اب میں جوان ہو چکا تھا۔ پڑھائی مکمل کرنے کے بعد میں نے ایک اچھی فرم میں جاب حاصل کر لی تھی۔ اماں کی بھی بس ایک ہی بہن تھی۔ اماں کی شادی کے بعد جس نے ہمارے گھر کا راستہ نہیں دیکھا تھا، لیکن ہاں، اماں خود کبھی کبھی جا کر اپنی بہن سے ملایا کرتی تھی، لیکن وہ یہاں کبھی نہیں آئی تھی۔ اب میرے بڑے ہو جانے کے بعد جب میری نوکری لگی تھی تبھی ایک دو بار وہ آئی تھی، لیکن میں نے کبھی ان کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کیا تھا۔ ان کی کوئی ایک بیٹی تھی یا دو، مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا، لیکن جب جاب حاصل کرنے کے بعد اماں باپ دونوں نے ہی میرے سامنے شادی کی خواہش رکھ دی تھی۔ اماں کی اپنی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، چنانچہ وہ مجھے ہی اپنا سب کچھ سمجھتی تھی۔ شادی کے بعد ذہن میں زین کا چہرہ آنے لگا تھا۔ اب تو میں مکمل طور پر اس کے لائق ہو چکا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ میرے بابا چاہتے ہیں کہ لڑکا ایک پڑھا لکھا اور اچھی جاب کرنے والا ہو، بھلے ہی اتنے پیسے نہ ہو لیکن دل کا اچھا ہو، اور اب تو ساری باتیں پوری ہو گئی تھی۔ ان میں سے صرف ایک نوکری میرے پاس نہیں تھی جو کہ اب آ چکی تھی۔ زین میری ایک کلاس فیلو تھی۔ ایف اے کرنے کے بعد جب میں یونیورسٹی پہنچا، وہاں بھی ایس میں وہ میری کلاس فیلو ہوئی تھی۔ آہستہ آہستہ ہماری دوستی بڑھتی گئی اور یہ دوستی بڑھتے بڑھتے نہ جانے کب محبت میں بدل گئی، میں کچھ نہیں جانتا۔ لیکن جب یہ سب کچھ ہوا تو ہم دونوں کا جدا ہونے کا وقت آ گیا تھا۔ ہم دونوں نے اپنا بی ایس مکمل کر لیا تھا۔ وہ ڈاکٹر بن چکی تھی اور میں ایک جگہ پر بزنس کے لیے اپلائی کر رہا تھا۔ بزنس میں کام کر کے میں آرام سے اپنا بزنس کھول سکتا تھا۔ چنانچہ پہلے ایکسپیرینس کے لیے میں نے جاب ڈھونڈنا شروع کیا، اور خدا کا کرنا یوں ہوا کہ میرے اچھے نمبروں کو دیکھتے ہوئے ان لوگوں نے میری ڈگری کوالیفائی کر دی اور پھر مجھے اپنی کمپنی میں جاب دے دی تھی۔
میں بہت خوش تھا۔ اب تو میں اپنے ماں باپ کو اس بارے میں کہتا تو وہ اس بات کے لیے خوشی خوشی مان جاتے، اور اگر وہ بھی اپنے والدین سے بات کرتی تو اس کے والدین بھی کوئی غلط بات نہ کہتے اور پھر فوراً ہاں کر دیتے۔ چنانچہ اس بات کو سوچتے ہوئے میں نے اپنے ماں باپ کو اپنے اور زین کے بارے میں بتا دیا۔ اب تو وہ اس بات پر بہت خوش ہوئے، لیکن اماں کا چہرہ لٹک گیا تھا۔ وہ کہنے لگی، ارے بیٹا، یونیورسٹیوں میں پڑھنے والی لڑکیاں کچھ اچھی نہیں ہوتی، اور مجھے تیری یہ بات بالکل سمجھ نہیں آئی۔ میں تو اس کے گھر میں رشتہ لے کر نہیں جانے والی۔ اس بات نے میرے دل کو جیسے زخمی کر دیا تھا، لیکن میں پھر بھی بضد تھا، کیونکہ دوسری طرف اب زین کے لیے رشتے آنے لگے تھے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ زین میرے علاوہ کسی اور کے پاس جائے۔ میں نے زبردستی ماں باپ کو وہاں بھیجا اور پھر انہیں اس رشتے کے لیے انکار نہیں کیا گیا تھا۔ وہ خوشخبری لے کر واپس لوٹے گے۔ اماں ابھی بھی اس بات سے ناخوش تھی، کہنے لگی، ارے بیٹا، لڑکی خوبصورت بھی ہے، پڑھی لکھی ہوئی ہے، لیکن بیٹا، یونیورسٹیوں میں پڑھی لکھی ہوئی لڑکیاں اچھی نہیں ہوتی۔ لیکن میں اپنی ضد پر بضد تھا۔ اسی وجہ سے اس کے گھر والے بھی مان گئے اور میں نے بھی اپنی اماں ابو کو منا لیا۔ میں جانتا تھا کہ مائیں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ بیٹا اگر کوئی لڑکی پسند کر لیتا ہے تو مائیں پھر اس کے بارے میں بہت برا بھلا کہتی ہیں، انہیں وہ اچھی نہیں لگتی، اس لیے وہ ان کے ساتھ کے منفی پہلو دیکھتی ہیں۔ میں نے بھی سوچا تھا کہ جب زین یہاں پر بھی راک آ جائے گی تو اس کی اچھائی کی دلدادہ ہو جائے گی اماں، اور پھر یہی بات میں اپنے دل میں سوچ کر ابا سے مشورہ کر رہا تھا۔ ابا نے بھی میری بات مان لی۔ آخر کار میری خوشی کے لیے میرا رشتہ ہو گیا اور زین بھی را کر ہمارے گھر آ گئی۔ گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں پھیل گئی تھی۔ ہم چاروں بہت خوش تھے، لیکن اماں کے چہرے پر اکثر تیوری چڑھی رہتی تھی۔ زین اتنی ہی کوشش نہ کر لیتی، اماں سے ہمیشہ ہی باتیں سناتی رہتی تھی۔ مجھے بھی کہتی تھی کہ یہ کوئی اچھی لڑکی نہیں ہے، میری خدمت گزاری ٹھیک سے نہیں کرتی، یہ کام ایسا کرتی ہے، وہ کام ایسا کرتی ہے۔ روز روز کی یہ باتیں سن کر میں بھی تھک چکا تھا۔ اماں کو کافی بار سمجھایا تھا۔ زین نے بھی اماں کو کوئی شکایت نہ دینے کے لیے قسم کھا رکھی تھی۔ وہ ہر طرح سے اماں کا خیال رکھتی، اس کی خدمت کرتی، کھانے میں سارا سب کچھ خود بناتی، گھر کے سارے کام کرتی، ذرا بھر کے لیے بھی آرام سے نہ بیٹھتی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آئے دن وہ خراب ہوتی چلی گئی، اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے ہوتے چلے گئے۔ گھر کے کام کرنے کی وجہ سے وہ اپنا ٹھیک طریقے سے خیال بھی نہیں رکھ پا رہی تھی۔ آنکھوں کے نیچے ہلکوں کے ساتھ ساتھ اس کے گالوں اور ناک پر چھایاں بھی ہو گئی تھی، جس سے اس کا چہرہ کچھ بدنما لگنے لگا تھا، اور مجھے یہ اس کا مرجھایا چہرہ بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں اسے ہر وقت کہتا رہتا تھا کہ تم اپنا خیال کیوں نہیں رکھتی؟ وہ کہتی، گھر کا خیال رکھتی ہوں نا، اپنے خیال کی کیا ضرورت ہے، بس جب ہوگا ٹھیک ہو جاؤں گی۔ آپ تو جانتے ہیں کہ میں زیادہ مرچ مسالے والی چیزیں کھاتی ہوں، اسی وجہ سے میرے چہرے پر چھایاں ہو گئی ہیں۔ اب فکر نہ کریں، جب یہ سب کچھ چھوڑ دوں گی تو میرا چہرہ بالکل ٹھیک اور شفاف ہو جائے گا، مجھے تسلی دیتی اور خاموش کروا دیتی۔ اسی دوران 6 مہینے گزر چکے تھے۔ ان 6 مہینوں میں بہت خوش تھا۔ اس کے ساتھ روزانہ جب کام سے گھر واپس آتا تو اس کا چہرہ دیکھ کر میری ساری تھکن دور ہو جاتی تھی۔ جب وہ مسکرا کر میرا خوش آمدید کہتی تھی تو میرا دل چاہتا تھا کہ میں اسے اپنے سینے میں سمو لوں، اور اکثر میں ایسا ہی کیا کرتا تھا۔ رات کو بھی رات گئے تک وہ کام کرتی رہتی۔ رات کے تقریباً 11 بجے وہ کچن سے کام ختم کر کے، برتن دھو کے، کچن کو صاف کر کے اندر آتی تھی، اور تب تک میں سو چکا ہوتا۔ صبح کو وہ صبح سویرے میرے اٹھنے سے پہلے ہی اٹھ جاتی، نماز پڑھنے کے بعد فوراً ہی وہ کام کرنا شروع کر دیتی، سارا ناشتہ بناتی، اور جب تک میں آفس کی تیاری کر کے آفس جانے کے لیے آتا، ناشتہ وہ ابھی تک بنا رہی ہوتی۔ مجھے جلدی سے ناشتہ لا کر دیتی اور پھر مجھے خدا حافظ کہتی ہوئی وہ پھر سے کام میں لگ جاتی، اور میں بنا کچھ بولے ہی خاموشی سے آ جاتا۔ بس دن یوں ہی گزرتے چلے جا رہے تھے۔ آج یوں ہوا تھا کہ اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ اتفاق سے اس وقت ابو بھی گھر پر موجود تھے۔ چنانچہ اس کی طبیعت خراب ہوتے ہی بابا اسے اماں کے ساتھ ہسپتال لے کر گئے تھے۔ واپسی پر ان سب کے ہاتھوں میں مٹھائی کی، اور جب وہ گھر واپس آئے تو مجھے کال کرتے ہوئے بتانے لگے کہ بیٹا، تمہیں مبارک ہو، تم بابا بننے والے ہو۔ اس بات نے مجھے بہت خوشی دی تھی۔ میں جلد سے جلد گھر واپس آیا، اور یہ بات سن کر تو میں خوشی سے اچھل ہی پڑا تھا۔ اب مجھے میرے بچے کی زندگی میں آنے کی بہت خوشی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ وہ جلد سے جلد آ جائے تاکہ ہم دونوں کی زندگی مزید خوبصورت بن جائے۔ بابا بھی بہت زیادہ اس بات پر ایکسائٹڈ تھے، اماں لیکن پھر بھی وہی خاموش تھی، ان کے چہرے پر پھر بھی تیوری چڑھی ہوئی تھی۔ اس بات پر وہ خوش تو تھی کہ زین ماں بننے والی ہے، لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیوں اس کے ساتھ سلوک ویسا ہی تھا۔ دن یوں ہی گزرنے لگے۔
6 مہینے کا عرصہ مزید گزر گیا تھا اور اب میں نے بھی کہہ دیا تھا کہ اماں اسے اتنے کام نہ کرنے دیا کرو۔ اس پر اماں نے کافی میرے ساتھ بھی تو میں کی تھی کہ اب میں بوڑھی ہو گئی ہوں، میری ہڈیوں میں اتنی طاقت نہیں بچی کہ میں سارا کام کرتی پھروں۔ چار نہ چار میں نے گھر میں ایک نوکرانی رکھ دی تھی، لیکن پھر بھی جب میں گھر واپس آتا تو وہ کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی ہوتی۔ جب میں پوچھتا تو وہ کہتی کہ آپ سب کو نوکرانی کے ہاتھ کا بنا کھانا کیسا لگے گا، بس میں خود ہی بنا لیتی ہوں۔ اب دن یوں ہی گزرنے لگے تھے، لیکن ایک روز اچانک ہی اماں نے مجھے کال کر کے کہا کہ تمہاری بیوی تو گھر پر موجود نہیں ہے اور وہ کوئی چٹکی چھوڑ کر گئی ہے، تم جلدی سے گھر واپس آ جاؤ۔ میں گھر واپس آیا، ابا ابھی گھر پر موجود نہیں تھے۔ اماں کے ہاتھ میں ایک چٹکی تھی اور اماں اپنے سر کو پیٹتی ہوئی روتی ہوئی کہہ رہی تھی، آہائے ہماری عزت خاک میں ملا گئی۔ میں حیران تھا، آخر ایسا ہو کیسے گیا تھا؟ کچھ چٹکی پر لکھا تھا، مجھے معاف کر دینا، میں یہ گھر چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا رہی ہوں۔ تم سے پہلے میری زندگی میں کوئی اور شخص تھا، لیکن ایک غلط فہمی کی وجہ سے ہم دونوں دور ہو گئے تھے، لیکن اب وہ ایک بار پھر سے میرے پاس آیا ہے اور وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، اور مجھے بھی یہ محسوس ہو رہا ہے کہ میں بھی ابھی تک اس سے محبت کرتی ہوں اور میں اب اسے ایسے ہی روتے ہوئے نہیں جانے دے سکتی، اس لیے میں اس کے ساتھ جا رہی ہوں، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ اور اس کے بعد چٹکی ختم ہو چکی کی۔ یہ سن کر تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ یہ رائٹنگ واقعی میں میری بیوی زین کی تھی، لیکن وہ مجھے چھوڑ کر کہاں جا سکتی تھی، اور اس کے تو پھر میں میرے لیے بچہ پل رہا تھا۔ میں اس بات پر بالکل بھی یقین نہیں کر سکتا تھا، لیکن اماں نے مجھے کہا کہ بیٹا اسے جانے دو، وہ ویسی ہی تھی، میں نے تجھے پہلے ہی کہا تھا۔ صبر کر اللہ کہ میں اسے ڈھونڈنے کے لیے دن رات ادھر ادھر پھرتا رہا، مارا مارا پھرتا رہا، لیکن وہ مجھے کہیں نہیں ملی تھی۔ اب 1 سال گزر گیا تھا، اس 1 سال میں ابا ہمیں چھوڑ کر جا چکے تھے۔ اب ہم دونوں ہی ایک دوسرے کا سہارا تھے، ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھی تھے۔ اماں بھلے ہی میری سگی ماں نہیں تھی، بلکہ میری سوتیلی ماں ہی کی، لیکن مجھے بڑے ہی پیار سے پالا تھا، بچپن سے لے کر اب تک، اور اب تو بابا کے چلے جانے کے بعد بھی انہوں نے مجھے سوتیلوں والا سلوک نہیں دکھایا تھا۔ مجھے آہستہ آہستہ اب یقین ہو گیا تھا کہ میری بیوی مجھے واقعی میں چھوڑ کر چلی جا چکی ہے، لیکن وہ کہاں گئی کچھ آتا پتا نہیں ہو سکا تھا۔ اب 1 سال بعد اماں کی خواہش پر میں نے دوسری شادی کر لی تھی، لیکن پھر بھی میرے خیال میں ابھی تک زین بھی چل رہی تھی۔ لیکن اماں کو خوش کرنے کے لیے میں نے دوسری شادی کر لی، اور وہ بھی اماں کی امیر کبیر بھانجی کے ساتھ۔ لیکن میں یہ حیران تھا کہ آخر ان کی امیر کبیر بھانجی میرے ساتھ کیوں شادی کرنا چاہے گی؟ خیر جو کچھ بھی تھا، اپنی ماں کی خواہش کے مطابق میں نے اس سے شادی کر لی، لیکن وہ اپنے ساتھ ایک ملازمہ لائی تھی، وہ ملازمہ جو ہر وقت پردے کی پابند رہتی تھی، کتنی گرمی ہی کیوں نہ ہو وہ پردے میں کام کیا کرتی تھی۔ مجھے اس پر ترس آتا تھا، میری بیوی اس پر ویسے بھی بہت زیادہ ظلم کیا کرتی تھی، اسے بہت انسلٹ کرتی، بات بات پر تانے دیتی، لیکن وہ خاموش رہتی۔ میں نے کئی بار اس سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس نے مجھ سے بات نہیں کی تھی، اور آج اچانک ہی میرا دم گھٹنے لگا تو میں باہر آ گیا، اور پھر ٹہلتے ٹہلتے میں اس کے کمرے کی کھڑکی کی طرف آیا جہاں پر وہ نماز پڑھتی نظر آئی تھی۔ شاید یہ تہجد کا وقت تھا، میں نے وقت نہیں دیکھا، لیکن وہ اپنے کمرے میں نماز ادا کر رہی تھی۔ اس نے سجدہ کیا، سجدے کے بعد وہ التحیات پر بیٹھی، اور پھر جب اس نے سلام پھیرا تو میں اسے دیکھتا حیران رہ گیا، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ یہ چہرہ، اس چہرے کو میں کیسے بھول سکتا تھا؟ یہ تو زین ہی کی نا، پھر یہ میرے گھر میں دوبارہ کیسے؟ اور یہ نماز پڑھ رہی تھی۔ اس کے فوراً بعد ہی میرے کانوں میں اس کی آواز پڑی، وہ کہہ رہی تھی، یا خدا، میرے ساتھ جو بھی ہوا تو اسے بہتر جانتا ہے، جو اب ہو رہا ہے تو دیکھ رہا ہے، تو بس مجھے میرے مقصد پر ثابت قدم رکھنا۔ میں اپنے شوہر کے گھر میں موجود ہوں، میرے لیے اس سے محفوظ ایسا سر کوئی نہیں ہو سکتا، بس تو میری بے گناہی ثابت کر دے، یا خدا مجھے سر اٹھانے لائق کر دے۔ وہ روتے ہوئے یہ بات کہہ رہی تھی، میں اس کی آواز کیسے نہ پہچانتا؟ بھلے ہی 2 سال، 1.5 سال، کتنا ہی عرصہ گزر چکا تھا، لیکن میں ابھی تک اسے یاد کیے رکھتا تھا۔ وہ میری پہلی اور آخری محبت تھی۔ نادیہ تو بس ویسے ہی میرے ساتھ باندھ دی گئی تھی۔ میں تقریباً بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا تھا، اس کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ میں جلدی سے کھڑکی کی طرف آیا، کھڑکی سے کود کر میں اس کے اندر گیا۔ میں بس دیکھنا چاہتا تھا کیا وہ واقعی میں میری زین تھی، اور واقعی میں وہ میری زین تھی۔ اس نے میری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ میں نے جلدی سے اسے سینے سے لگا لیا اور پھر پوچھنے لگا کہ تم کہاں چلی گئی تھی؟ تم نے وہ خط کیوں لکھا؟ جس پر اس نے مجھے بتایا کہ آپ کی امی مجھے ناپسند کرتی تھی، اس وجہ سے وہ میری گود میں آپ کا بچہ کبھی قبول نہیں کرنا چاہتی تھی۔
اس نے مجھے 2 دن پہلے ایک دوائی کھلائی تھی جس کی وجہ سے مجھے بہت تکلیف رہتی تھی۔ میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی تھی لیکن آپ کام پر رہتے تھے۔ پھر اس کے بعد آخری دن میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے چلی گئی تو ڈاکٹر نے کہا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، چنانچہ میرا بچہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی دنیا سے چلا گیا تھا۔ اس روز میں بہت روئی تھی اور میں نے آپ کی امی کو دھمکی دی تھی کہ میں سب کچھ آپ کو بتا دوں گی، لیکن اسی دن انہوں نے میرے پر کاٹ لیا اور مجھ سے یہ سب کچھ لکھوا کر مجھے ایک نوکرانی کے طور پر اپنی بہن کے گھر رکھ لیا، جہاں پر مجھے قیدیوں کی طرح رکھا جانے لگا، اور پھر وہاں سے آپ کی موجودہ بیوی مجھے اپنے ساتھ لے کر یہاں آئی۔ ان سب کا کہنا تھا کہ میں آپ کے گھر میں ہمیشہ نوکرانیوں کی طرح رہوں گی، لیکن میرا دل بس یہی کہتا تھا کہ ایک نہ ایک دن آپ کو میری بے گناہی کا ثبوت مل جائے گا، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ لیکن میں نے کہا، آخر تم پردے میں کیوں رہتی ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ آپ کی امی نے مجھے گھر سے باہر نکالا تھا، لیکن اسی وقت آپ کے خالہ جان کے گھر میں سے کوئی آیا تھا اور آپ کی امی نے کہا تھا کہ اس سے لے جاؤ اور کسی ٹرسٹ ہاؤس میں بھیج دینا، لیکن ان لوگوں نے مجھے اپنے گھر کی نوکرانی بنا لیا تھا۔ کسی کو یہ پتہ نہیں چل پایا تھا کہ یہ میں ہی ہوں، سوائے آپ کی خالہ جان کے اور آپ کی ماں کے۔ میں بس وہاں پر پردے میں رہتی تھی کہ کہیں آپ آنا جائیں اور مجھے دیکھنا نہیں۔ اس کی ہدایت بھی مجھے آپ کی ماں نے دی کی، اور اب وہ میرے سامنے آپ کی شادی کسی اور سے کروا کر لائی ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ میرا بیٹا ہے اور صرف میری ہی مانے گا، تم دیکھ لینا، میں بہت جلدی سے تمہاری آنکھوں کے سامنے کسی اور کے حوالے کر دوں گی، اور اس نے کر لیا، وہ روتے ہوئے مجھے کہہ رہی تھی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر بالکل بھی یقین نہیں آیا تھا، لیکن اب زندہ مثال میرے سامنے کی۔ جب اس کے بارے میں اسے لیتا ہوا دوبارہ گھر پہنچا، صبح کے ناشتے کا وقت ہو چکا تھا، وہ دونوں ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی اس وقت زین کا انتظار کر رہی تھی، اور جب میں نے یہ کہا تو ان دونوں کے چہرے اتر گئے تھے۔ میں نے اسی وقت اپنی ماں سے کہا کہ میں اپنی بیوی کو لیے جا رہا ہوں، آپ کو آپ کے شوہر کے لیے تمام جائیداد مبارک ہو، اور نادیہ کو بہت جلد ہی میں ڈائیورس کے پیپر بھیج دوں گا، اور یہ کہتے ہوئے میں وہاں سے جا چکا تھا۔ میں نے کئی بار انہیں روکنے کی کوشش کی تھی، لیکن میں نہیں رکا تھا کہ پہلے جو کچھ زین کے ساتھ ہوا وہ پھر سے نہ ہو، پھر سے میری اولاد آنے سے پہلے اس دنیا سے نہ چلی جائے، اور پھر سے کوئی نیا ہنگامہ کھڑا ہو جائے، کیونکہ نادیہ کو بھی میں دیکھ چکا تھا۔ نادیہ میری امی سے کہیں زیادہ خطرناک تھی، اور اب میں نے زین کو ان سے بچانا تھا۔ خدا کا شکر ہے کہ آج ہم دونوں اپنی زندگی میں خوش ہیں، ورنہ شاید اگر میں ایسے ہی رہتا تو شاید زین کو کبھی بھی میں نہ پہچان پاتا، اور زین ہمیشہ اسی طرح گمنام زندگی گزارتی رہتی، بالکل صابر شاکر معصوم سی لڑکی کی طرح۔ لیکن خدا نے مجھے اس کا محافظ بنایا ہے۔ خدارا آپ بھی اپنے ارد گرد دیکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا کوئی پیارا ایسے ہی مجبوری کے تحت آپ کے رہنے پر مجبور ہو جو آپ کو کہہ نہ سکتا ہو، پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے لیے پچھتاوا بن جائے اور پھر وہ انسان بھی آپ کے ہاتھ سے چلا جائے۔